تو آپ جانوروں میں دیکھیں، انسانوں میں دیکھیں، حیوانوں میں دیکھیں، جمادات و نباتات، ہر ایک مخلوق میں جب بھی آپ مشاہدہ کریں گے اور عبرت کی نظر سے، تحقیق کی نظر سے دیکھیں گے اور ہدایت حاصل کرنے کی نظر سے دیکھیں گے تو یقیناً یہ جہان سارے کا سارا اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کچھ احادیث میں نے کل ذکر کی تھیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی نیک کام، جائز کام، با مقصد کام مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہتا ہے جب تک کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نیک کام کے اندر پڑھنا ضروری ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے۔ کل میں نے کہا کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو ایک روایت کے اندر ہے کہ بادل پھٹ گئے، سمندر بپھر گئے اور ہوائیں رک گئیں۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ بسم اللہ کی فضیلت کے اندر آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ننھے صحابی جو ابھی کم عمر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بطور مہمان گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 وقت کی نمازیں بھی ان کے گھر میں ادا کی۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم کھانے سے پہلے اللہ کا نام ضرور پڑھا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر تم بھول جاؤ اللہ کا نام لینا تو جہاں یاد آئے وہاں سے لے لیا کرو، اور اپنا کھانا جو ہے اپنی طرف سے کھایا کرو، پلیٹ کے ارد گرد سے نہ کھایا کرو، بلکہ جو تمہارے سامنے پلیٹ کا حصہ موجود ہے وہاں سے کھانا کھایا کرو۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ کھانے کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھنی چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار تھے، حضور کے پیارے صحابی حضور کے پیچھے موجود ہیں۔ جس اونٹنی پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس نے بلکنا شروع کیا، جو مستیاں ہوتی ہیں جانوروں کی، اس نے اس طرح کا رویہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی موجود تھے انہوں نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو کہ جس نے اس جانور کو بہکایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ایسے مت کہو، جب تم کسی کام میں یہ کہتے ہو کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو تو شیطان پھول جاتا ہے، فخر سے، غرور سے وہ پھول جاتا ہے، بلکہ تم اللہ کا نام لیا کرو اور یہ کہا کرو کہ اللہ کے حکم سے یہ ہوا۔ جب تم اللہ کا نام لیتے ہو، جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہو تو شیطان اس وقت ذلیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام ایسی احادیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے اندر موجود ہیں جو ہم نے ضمناً کچھ ذکر کی ہیں اور آگے بھی اس کا ذکر آئے گا۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، الرحمن، جو بہت ہی رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان۔ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عام ہے اور رحیم جو ہے وہ صفت خاص ہے۔ دونوں اعتبار سے یہ دونوں صفات جو ہیں، جس طرح صفت عام اور صفت خاص ذکر کی گئی، اسی طرح سے رحمان صفت عام بھی ہے، رحمان صفت خاص بھی ہے۔ جو بات ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ یہ سمجھائی گئی ہے کہ رحمان صفت عام، اور اس صفت عام کا جو ہے نا اطلاق اس دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو مسلمان ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ صفت رحمان کے ساتھ ہے دنیا کے اندر۔ جیسا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے کریم عطا کن از خزانہ غیب، دوستاں را کجا کنی محروم، دوستاں را کجا کنی محروم، تو چے با دشمنا نظر داری، کہ اے کریم اپنے رحمت کے دسترخوان سے ہمیں رزق عطا کر۔ از خزانہ غیب، یہودی، عیسائی، دہریے، تجھے ماننے والے، نہ ماننے والے اسی دسترخوان سے کھا رہے ہیں۔ دوستارا کجا کنی محروم، تو اپنے دوستوں کو کس طرح سے محروم کرے گا؟ تو چبا دشمنا نظر داری، تو دشمنوں پر بھی نظر رکھتا ہے، رحم کی نظر، یعنی صفت رحمان کے مطابق۔
اور اسی طرح یہ صفت رحمان اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ ماں کی ممتا کو صفت رحمان سے رحمت کی صفت نصیب ہوئی، اور یہی آپ دیکھیں کہ ہر ذی روح کے اندر صفت یہ ممتا کی موجود ہے۔ تو اس کی وجہ سے دیکھیں کہ ماں کا دل اتنا نرم اللہ نے بنایا، والدین کا دل اپنے اولاد کے معاملے میں اتنا نرم ہے کہ وہ اسے کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو آپ جانوروں میں دیکھیں یہ رحمت آپ کو نظر آئے گی، انسانوں میں دیکھیں آپ کو یہ رحمت نظر آئے گی، حیوانوں میں دیکھیں تو آپ کو یہ رحمت نظر آئے گی، جمادات و نباتات ہر ایک مخلوق میں جب بھی آپ مشاہدہ کریں گے اور عبرت کی نظر سے اور تحقیق کی نظر سے دیکھیں گے اور ہدایت حاصل کرنے کی نظر سے دیکھیں گے تو یقیناً یہ جہان سارے کا سارا جو ہے نا اللہ کی رحمت کا مجموعہ۔ کتنے گناہ ہوتے ہیں، دن رات کتنی نافرمانیاں اللہ کی ہوتی ہیں، کس قدر ظلم ہوتے ہیں، کس قدر ناانصافیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر کیا ہے، حاوی ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ صفت رحمان کے مطابق اسی طرح سے معاملہ رحم کا ہوتا رہے گا، لیکن جیسے ہی موت کا منادی آواز دے گا، جیسے ہی موت آ جائے گی، اور انسان پر جب بھی موت واقع ہوتی ہے اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، تو پھر یہ صفت رحمان جو ہے یہ دنیا کے لیے خاص ہے، صفت رحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو عدل فرمائے گا اور جو نوازشیں ایمان والوں کو عطا کی جائیں گی، جو رحمتیں اور جو جنتیں ایمان والوں کو عطا کی جائیں گی، وہ صفت رحیم کے تحت عطا کی جائیں گی۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ الرحمن اور رحیم اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، نرم ہے، شفیق ہے اور نہایت ہی مہربان ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الف لام میم جو ہے تخصیص کے لیے ہے، اور یہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے اگر ہم صرف حمد کہیں تو حمد کا بھی معنی ہے اللہ کی تعریف، لیکن جب الف لام میم لگائیں گے تو اس کو خاص کر لیں گے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ سب کی سب تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کوئی بھی تعریف ہے، جس طرح سے یہ عمارت ہے، اس کو بنانے والے کی ہم دیکھ کر کہیں گے کہ کیا خوبصورت کام کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک خوبصورت گاڑی ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار کیا شاندار گاڑی ہے، تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر فن کی، ہر کاوش کی، ہر محنت کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت، کوئی نہ کوئی ہنر کار فرما ہوتا ہے۔ گاڑی بنانے والے کے پیچھے گاڑی بنانے والے کی قوت، اس کی محنت، اس کی لگن اور اس کا دیا ہوا وقت کار فرما ہے، جو اس نے اتنی محنت سے یہ کام کیا۔ اسی طرح سے آپ اس کو استدلال کر رہے ہیں، مختلف ہر قسم کی تعریفیں۔ تو جہاں سے بھی آپ لیں، جس طرح سے ہم نے کہا نا کہ ایک عمارت بنانے والا، ایک گاڑی بنانے والا، اب جب آپ اس سے ڈیپلی جائیں تو آپ یہ کہیں گے کہ اس نے یہ کام اپنے ذہن سے کیا، اپنی آنکھوں سے مدد لی، اپنے ہاتھوں سے مدد لی۔ تو ایک لمحے کے لیے سوال کیا جائے کہ اگر اس کے ہاتھ نہ ہوتے تو وہ اتنا شاندار کام کر سکتا؟ اگر اس کی آنکھیں نہ ہوتیں تو وہ اتنی جانفشانی سے، اتنی عرق ریزی سے یہ چیز بنا سکتا؟ اگر اس کے جسم میں طاقت نہ ہوتی تو کیا وہ یہ کام کر سکتا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے طاقت کس نے دی، نظر کس نے دی، قوت کس نے دی؟ تو جواب ایک ہی ہوگا کہ یہ سب کچھ اللہ نے دی۔ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اس کی تعریف کے پیچھے کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف۔ اور اسی طرح جس طرح سے ہر رحمت ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتی ہے، جس طرح ماں کی شفقت، باپ کی شفقت، بھائی کی محبت، بھائی کی رحمت، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے سب کی رحمتوں کو گھیر لیا ہے۔ اسی طرح سے جس کی تعریف، ڈاکٹر کی تعریف، انجینئر کی تعریف، گاڑی مکینک کی تعریف، ہر شعبے کے ماہر کی تعریف دراصل کس کی تعریف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ اسی لیے فرمایا کہ الحمد، تمام تعریفیں، ہم جو ہے نا وہ صرف تعریف کہلاتی ہے۔ الحمد، ہر قسم کی تعریفیں للہ، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کل انشاءاللہ ہم اس پر مزید آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی، سمجھ کی، غور کی، تفکر کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہو، 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 جلا جلالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللأستاذی وللمشایخنا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔